صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اور اس پر ہم مختلف آراء دیں گے اور امیر اہل سنت کے مدنی پھول اور پھر نتیجہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا پہلے بچوں کی پرورش کرنا زیادہ آسان تھا یا فی زمانہ بچوں کی پرورش کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور زمانوں کی تقسیم میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جدید زمانہ جو کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جس میں سہولیات وغیرہ کثرت ہیں، ایجوکیشنل سسٹم 25-30 سال سمجھ لیں، تو ایک رائے تو یہ ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اس زمانے کے اندر بچوں کی تربیت کرنا زیادہ آسان ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو ذرائع بچوں کو تربیت کرنے کے آج کے زمانے میں موجود ہیں وہ پہلے موجود نہیں۔ یہ آپ کی رائے ہے، مطلب آپ اس رائے کی طرف جا رہے ہیں؟ جی۔ اور زہیب بھائی؟ جی، میرا اس میں موقف یہ ہے کہ پہلے جو تھا آسان تھا بچوں کی تربیت کرنا، آج اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے اتنی ہی لائف فاسٹ ہو گئی ہے۔ جتنی لائف ہماری تیز ہو گئی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے۔ اب جن چیزوں کو ہم تربیت سمجھ کے ان کو دے رہے ہیں وہ ایک جسٹ انفارمیشن ہے، وہ تربیت نہیں ہے۔ اب اس میں سے اچھا برا بچہ نہیں سارٹ آؤٹ کر پاتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں اس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اس تک پہنچ رہی ہیں جو شاید اس کی تربیت کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پہلے کے دور میں کیونکہ ٹائم تھا اور ہم وہ بچوں کو ملتا تھا، آج کی زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب بہت مشکل ہے تربیت کرنا۔ میرا ذہن بھی اسی طرح کا ہے کہ پہلے عورتیں پردہ کرتی تھی، مائیں پردہ کرتی تھی، گھر میں ہی ہوتی تھی اور نیک بھی ہوتی تھی۔ عام طور پر نیکوں کی کثرت ہوتی تھی گھر میں، نمازیں، سنتوں پر عمل وغیرہ، تو بچہ وہ دیکھ دیکھ کر سیکھتا تھا۔ اب زندگی جیسے کہ لائف فاسٹ ہو گئی، زندگی تیز ہو گئی، پہلے صرف مرد کماتا تھا، اب عورت بھی کما رہی ہے، تو یہ کمانے چلی جاتی ہے عورت، اور پھر یہ کہ وہ ملازمین کے حوالے کر دیتے ہوں گے، بچے ماسیوں کے حوالے کر دیتے ہوں گے، تو پھر یہ کہ اس طرح بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ یا مطلب یہ جو میڈیا کے جو انداز ہیں اس سے تربیت نہیں ہوتی بلکہ الٹا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے صحیح تھی تربیت۔ پاپا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا تو ایک ذریعہ ہے؟ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ غلط انداز بھی بچوں تک پہنچ رہے ہیں جو کہ عادات کو خراب کرنے والے ہیں، لیکن اس کا درست استعمال بھی تو ممکن ہے۔ اور جہاں تک کمانے کی بات ہے تو ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کماتے تو پہلے بھی تھے، صبح سے گئے شام تک آئے، تو بچوں کو کیا ٹائم دیں گے؟ اور آج اگر آپ کمانے جاتے ہیں تو آپ اس دوران بھی بچوں کی تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، انٹرنیٹ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فی زمانہ ایک دن کے اندر اتنی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جو پہلے ایک صدی میں یعنی کہ 100 سال میں کی جاتی تھی۔ تو اب تو زیادہ آسانیاں ہیں۔ پہلے کوئی کام پر گیا، شام تک وہ بچوں سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں، وقفہ ہوا ہے، تو آپ کال کریں بچے کو کہ بیٹا وہ عمر کتنا ہوا، میں آپ کو دے کر آیا تھا۔ زیادہ آپ نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کال کریں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان ذرائع کے استعمال سے آج زیادہ اچھی تربیت ہو سکتی ہے؟ اس میں تھوڑا سا میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج آسان تو ہے کہ آپ بچوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں، جس طرح اسد بھائی نے فرمایا کہ انفارمیشن جو ایک صدی میں ہوتی تھی وہ ایک دن کے اندر اپلوڈ ہو جاتی ہے اور ایکسیس، لیکن وہ انفارمیشن ہے، وہ پیور نالج نہیں ہے، اور ہر نالج دینے والی بھی نہیں ہوتی اگر اس کو نالج بھی ہم مانیں۔ تو جب ہر نالج دینے والی نہیں ہے تو وہ بچے کا اس تک ایکسیس ہونا بھی درست نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچوں، اگر ہم نے یہ ایکسیس کھولا کہ وہ ہمیں ویڈیو کال کر سکتا ہے تو پھر وہ ویڈیو پہ کچھ اور بھی دیکھ سکتا ہے، تو یہ دروازہ جب کھلتا ہے تو پھر اس کو فلٹر لگا کے اور لمٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے آج جو تربیت ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ وقت کی قلت ہے ماں باپ کے پاس، وہ ٹائم نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو، اور اس طرح کی ٹیکنالوجی بچوں کے ہاتھوں میں آج کل دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی،
وہ بگاڑ کی طرف چیزیں زیادہ جا رہی ہیں، جس کو ہم درست سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں، وہ آگے جا کے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیملی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ نے ہمیں اور مشکلات میں اس حوالے سے ڈال دیا ہے کہ ہم تربیت کس طرح اپنے بچوں کی لے کے کریں. تو یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ جو ہے چیز، اور وقت کی قلت ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کے لیے آ گئی ہیں جو اب ہماری لائف کا حصہ بن گئی ہیں، وہ ہمارے فیملی ٹائم کو لے جاتی ہیں. جیسے موبائل ہے، اب یہ بہت زیادہ ٹائم اس کے سوشل پلیٹ فارم ہمارے لے جاتے ہیں. جو ہمارے بچوں کو تربیت دینے کا وقت تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا کو دے دیا، تو اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دینے کے لیے. ہماری لائف بھی فاسٹ ہو گئی اور وقت بھی قلت ہو گئی ہے ہمارے پاس. تو اب ممکن لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ہم تربیت کر سکیں جیسے ہمارے والدین نے یا ہمارے دادا دادی نے ہمارے والدین کی تربیت کی تھی. پہلا مکتب جو ہے نا بچے کا، وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور بچہ ماں کے اخلاق کو اپنے اندر لیتا ہے، ماں کے کردار کو لیتا ہے. تو اب چونکہ ہرس بڑھ گئی، ضرورت بڑھ گئی، میں یہ نہیں مانوں گا، ہرس بڑھ گئی. پہلے کریلے کا ساگ اور روٹی سے پیٹ بھر جاتا تھا، اب بریانیاں چاہیے، اب مرغی کی ٹانگیں چاہیے، پوری پوری مرغی، وہ چرغا چاہیے. اب غذائیں بڑھ گئی، ڈشیں بڑھ گئی. پہلے ایسا اتنا نہیں ہوتا تھا، ہمارے دور میں بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی تو اس دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ گھر کی عورت کوئی کام دھندا کرنے یا نوکری کرنے کے لیے نکلے. تو کیا رات دن ماں ہو بچہ ہو تو آٹومیٹک اس کی پرورش ہوتی رہتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. پھر جیسے کہ سوشل میڈیا یا فلاں، تو یہ انداز جو ہے نا، تو یہ اگر بچے کو دیے تو بچہ تو خراب ہو رہا ہے. اور دیکھے والی چیزیں، بچوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں. بچے ڈکیتیاں کرتے ہیں، بچے چوریاں کرتے ہیں. یہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ میڈیا سے تو سیکھتے ہیں. پہلے ایسا تھوڑی اتنا ہوتا تھا اتنا اب ہو رہا ہے. اب مرڈر کتنے بڑھ گئے، خودکشیاں کتنی بڑھ گئی. پہلے اتنی تھوڑی خودکشیاں ہوتی تھی. جو تربیت کا انداز موجود ہے یہ بچوں کے لیے اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا. پاپا اس میں ایک رائے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ پہلے جیسے ماں باپ ویسی اولاد. ظاہر ہے کہ ماں باپ کی اپنی جتنا نالج ہوگا، جتنی اپنی تربیت ہوگی، قرآن و حدیث پہ کتنی نظر، شرعی مسائل پر کتنی نظر، دنیا انہوں نے کتنی دیکھی، جتنا ان کا ہوگا ظاہر ہے اتنا ہی اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں گے. تربیت کے لیے بیسک نالج کی ضرورت ہوتی ہے. تو میڈیا کے ذریعے اگر ایک ہی وقت کے اندر والدین اتنے پڑھے لکھے یا اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن علماء کرام کو سنا جا سکتا ہے، ایک ہی وقت میں مفتیان کرام کو سنا جا سکتا ہے. شاید پہلے کے زمانے وہ مفتی صاحب زندگی میں ایک دفعہ گھر پر تشریف لاتے، لیکن پازیٹیو میڈیا کے ذریعے صحیح العقیدہ اور جو درست بیان کرنے والے ہوں تو آپ روزانہ ان کو سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں. اچھا، اسی طرح سے شرعی مسائل سے ہٹ کر اخلاقیات کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جو ماں باپ کا اپنا نالج وہی، اسی لیے پہلے کے زمانے میں بچے اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتے تھے، اتنے زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تھے. اور آج کثرت انفارمیشن کی وجہ سے، صحیح کی بات کر رہا ہوں، یہ پاسبلٹیز تو بڑھ گئیں. تو کیا نہیں لگتا کہ یہ میڈیا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ویرائٹی ہمارے پاس علماء، مفتیان کرام، مشائخ کے گھر میں مہیا ہے تو پہلے نہیں تھی؟ غالباً آپ کے 12 منٹ بھی پورے ہو رہے ہیں، آپ کا سیگمنٹ کا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے. انشاءاللہ. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو باپا نے عنایت فرمانا ہے، کیونکہ ہم اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ چکے کہ تھوڑا سا پازیٹیو اسد بھائی کا ہے اور اس کے تھوڑا اگینسٹ جو ہے وہ میرا ہے. کہ مجھے ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پازیٹیو چیز دینے کے لیے بھی والدین کے پاس پراپر ٹائم ہو، پراپر گائیڈنس دینے کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت ہے، جو ابھی ہے نہیں. اور جب ہے نہیں اور ایکسیس دیا ہوا ہے تو بچے کانفیڈنٹ کم، مطلب وہ کانفیڈنٹ اس ان معنوں میں ہو رہے ہیں کہ وہ بدتمیزی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا جری ہیں، مطلب بے باک جس کو کہتے ہیں، اس انداز کے بچے ہمارے بڑھ رہے ہیں اب. تو یہ تھوڑا سا ہے، وہ ادب کا وہ لیول، وہ چیزیں نہیں ہو رہی. پہلے جو تھا نا، مسجد کے
इमाम खतीब वो बयान करते थे। मस्जिद अगर मोहल्ले में मस्जिद आशिकान रसूल की हो तो बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो सकती है। और मेरे मोहल्ले में आशिकान रसूल की मस्जिद खुश नसीबी मेरी है। जितना रब का शुक्र करूं वो कम है। 11वीं के 11, 12वीं के 12 वाज होते थे, नातें पढ़ी जाती थी, शीरीनी बटती थी। तो आज मैं मदनी चैनल पर बैठा हुआ हूँ अल्लाह की रहमत से। तो ये फ़वाइद। अच्छा, अब राय है कि उलमा के बयानात, मुफ्तियान किराम के बयानात तो सोशल मीडिया पर सुनता कौन है? एक्टर जो होगा उसके करोड़ या करोड़ों लाइक्स होते हैं। मौलाना के लाइक कितने? यानी कि लोगों को दिलचस्पी कितनी है? फिर एक बच्चा कम, मतलब वो मौलानाओं के बयानात ऐसे अदक, जैसे अभी आकर किसी ने कहा कि आ रहा तो मैं लुकमा देते फिर मैंने कहा छोड़ो, वो आ रहा तो वो लकड़ी काटने का होता है। अब ये बेचारे अवाम ये नहीं समझते, यानी कि अदक मज़ामीन कहूँ तो ये अल्फाज भी नहीं समझेंगे। तो यानी कि वो अंदाज नहीं होता कि जो एक बच्चा, सादा लो बच्चा, छोटा बच्चा जो भी उठान दे रहा है वो हमारी इतनी गहरी बातें समझ सके, इसलिए वो तो कार्टून देखता है बच्चा, वो न जाने क्या क्या देखता है। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब जो है ना, इसने बिल्कुल तबाही के गड्ढे में झोंक दिया है बच्चों को, तरबियत को, मुसलमानों को। पहले का अंदाज बहुत प्यारा था। मैं चूँकि पुराना आदमी हूँ तो मैं पुरानी बात करूँगा, पुराने दौर देखे में, तो इसलिए मतलब ये कि तरबियत पहले इन मानों कर आसान भी थी और अच्छी भी थी। नतीजा ये निकला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, माशाल्लाह। सोहेब भाई, आप जिस राय की तरफ जा रहे थे ये मेरा ख्याल है उसी राय की तरफ नतीजा निकला है जी। अच्छा, इसमें ये एहतियात करें कि आप दोनों, अगर आपकी कल्बी राय ये हो तो कहने में हर्ज नहीं है कि मेरी राय है, वरना कि मैं उस तबके की वो तर्जुमानी कर रहा हूँ जिनकी राय है। अपने आप को बचा बचा कर चलना चाहिए। ये भी एक नतीजा है। ज़ोहेब भाई की राय की तरफ भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, यानी ज़ोहेब भाई जिस मौक़िफ़ को बयान कर रहे थे इस तरफ आ रहे, तो मैं मदनीचा के नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँगा कि जब आप ये देखते हैं तो आप अपनी राय भी हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। वो देखे ना देखे बात की बात है, लेकिन आपकी राय आती रहेगी, कोई हर्ज नहीं है। आप भी गौर से सुने, अपनी राय दे दें।